أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ پیغمبر ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے تیسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 253 تا 256 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الخالق بستی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔ ہے عجز کے بڑے سے بڑا تیرے آگے، ہے عجز کے بڑے سے بڑا تیرے آگے، خمیدہ سر ہیں سبھی اے خدا تیرے آگے، پہنچ سکا نہ یہ انسان پہنچ کے بھی تجھ تک، پہنچ سکا نہ یہ انسان پہنچ کے بھی تجھ تک، بشر کی فکر رسا نہ رسا تیرے آگے، جو تو نہ چاہے تو جنبش نہ کر سکے کوئی، جو تو نہ چاہے تو جنبش نہ کر سکے کوئی، یہ کائنات ہے بے دست و پا تیرے آگے، وہ کون ہے کہ جو تیرا نہیں ہے دست نگر، وہ کون ہے کہ جو تیرا نہیں ہے دست نگر، ہے ایک زمرے میں
شاہ گدا تیرے آگے، یہ تاب کس میں ہے سر تابیاں کرے تجھ سے، یہ تاب کس میں ہے سر تابیاں کرے تجھ سے، مجال کس کی کہ ہو لب کشا تیرے آگے، کرم سے اپنے ظفر کو نواز دے یا رب، کرم سے اپنے ظفر کو نواز دے یا رب، ہے کب سے ملتجی یہ بے نوا تیرے آگے، خمیدہ سر ہیں سبھی اے خدا تیرے آگے۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلام و آواز ظفر اکبر آبادی کی تھی۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم مفتی عبدالحنان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کی تعلیم اور مذاکرے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور خود اللہ تعالی اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں 3 چیزوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ تعلیمی ادارے جہاں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بچے یا بڑے، مرد حضرات یا خواتین کلام الہی کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں۔ یہ ادارے خواہ کسی نام سے کام کر رہے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کو زمین کی طرف کھینچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس مٹی کے پتلے انسان کو احکم الحاکمین کی نظر میں انتہائی مقرب اور محبوب بنانے کے کارخانے ہیں کہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر خیر خود اللہ رب العالمین اپنے مقربین کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں قائم مساجد اور مدارس زمین والوں کے لیے بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ ان مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی، چنانچہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ پہلے مدرسے کا نام دار ارقم تھا۔ یہ صفا پہاڑی کے قریب ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا،
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت اور تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ساتھ ہی مدرسہ بھی قائم فرمایا جسے صفہ کہا جاتا ہے، جس میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس سمیت 70 کے قریب صحابہ کرام اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے، امت کے ایمان کی حفاظت اور دین اسلام کی بقا اور اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقی NGOs بھی ہیں جو لاکھوں طلباء اور طالبات کو بلا معاوضہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رہائش، خوراک، طبی سہولیات مفت فراہم کر رہے ہیں۔ خطبہ میں پڑھی گئی حدیث مبارکہ میں حصول علم کے لیے کی جانے والی محنت اور مشقت اور سفر اور ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اس چلنے یعنی محنت اور مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ یعنی جنت کا حصول آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ انسان علم کے ذریعے نیکی اور بدی، نفع نقصان، حلال و حرام، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حصول علم کی بار بار تاکید بھی کی گئی ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں پہلا حکم تھا اقرأ، یعنی پڑھنے کا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمانے کے باوجود علم میں اضافہ کی دعا سکھائی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر اور افضل وہ شخص ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسلام چونکہ انسان کے لیے ترقی اور عظمت کی راہ میں سب سے عظیم مینارہ نور ہے، لہذا اس نے حصول علم کو دینی اور دنیاوی ترقی کا لازمی زینہ قرار دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں حصول علم کا بنیادی مقصد اسلامی شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، خدا شناسی ہے اور زندگی کے نصب العین سے مکمل آگاہی ہے۔ اس شعور کے بیدار ہو جانے کے بعد اسلام ہر مفید اور جائز علم کو حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ ان علوم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے جو ملک و ملت کی ترقی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ایک اور موقع پر کہا تھا، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کی حدیث کا آخری جملہ ہے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، یعنی جو عمل اور کردار میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے خود محنت کر کے اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے الگ حساب لینا ہے، اس کے اعمال کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم، عمل اور بہترین اخلاق کے زیور سے مزین فرما کر اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی عبدالحنان کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ آمد سے مصطفیٰ کی ہر ایک شے بدل گئی، آمد سے مصطفیٰ کی ہر ایک شے بدل گئی، ظلمت جو دہر کی تھی اجالے میں ڈھل گئی، ظلمت جو دہر کی تھی اجالے میں ڈھل گئی، تعلیم سے رسول کی روشن ہوئے چراغ، تعلیم سے رسول کی روشن ہوئے چراغ، ہر قلب میں خلوص کی قندیل جل گئی، ہر قلب میں خلوص کی قندیل جل گئی، حرمان نصیب سایہ رحمت میں آ گئے، حرمان نصیب سایہ رحمت میں آ گئے، انسان کے سر سے دھوپ مصائب کی ڈھل گئی، انسان کے سر سے دھوپ مصائب کی ڈھل گئی، قصر ستم میں آگ لگا دی رسول نے، قصر ستم میں آگ لگا دی رسول نے، ہر ایک انتقام کی تلوار گل گئی، ہر ایک انتقام کی تلوار گل گئی، جب بھی پڑھا درود رسالت مآب پر، جب بھی پڑھا درود رسالت مآب پر، قطرہ کے مجھ سے گردش دوراں نکل گئی، قطرہ کے مجھ سے گردش دوراں نکل گئی، چھوٹا ہے جب سے دامن اخلاق مصطفیٰ، چھوٹا ہے جب سے دامن اخلاق مصطفیٰ، اپنے گلے پہ اپنی ہی تلوار چل گئی، اپنے گلے پہ اپنی ہی تلوار چل گئی، اعجاز ان کے نام کا اعجاز دیکھیے،
اعجاز ان کے نام کا اعجاز دیکھیے، باب اثر کی سمت دعا برمحل گئی، باب اثر کی سمت دعا برمحل گئی، آمد سے مصطفیٰ کی ہر ایک شے بدل گئی، ظلمت جو دہر کی تھی اجالے میں ڈھل گئی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کلام و آواز ایجاز رحمانی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ 5 افراد پر مشتمل خاندان، وسیع و کشادہ مکان، دنیا کی ہر آسائش میسر ہونے کے باوجود گھر بے رونق، محض ایک سرائے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ سب کسی نہ کسی کونے میں بیٹھے ایک دوسرے سے لاتعلق، بے پرواہ اور اجنبی لگ رہے تھے۔ ایک ساتھ بیٹھنے کے باوجود ایک دوسرے سے بے خبر، اپنے اپنے موبائل فون سے وابستہ تھے۔ مہمان کے آنے پر بھی کسی نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جلد جانے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ہے جدید ٹیکنالوجی کی کرامات سے لبریز معاشرہ اور اس کی بدلتی ہوئی روایات۔ مہمان اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دینے آئے تھے، لیکن میزبان کے رویے سے احساس ہوا جیسے دعوت نامہ دینے آ کر انہوں نے بہت ہی دقیانوسیت کا مظاہرہ کیا ہے اور گئے گزرے پسماندہ زمانے کی روایت پر عمل کیا ہے۔ میزبان شاید ان کے آنے کو پسند نہیں کر رہے تھے، وہ مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں دعوت نامے تقسیم کرنے کی زحمت کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ بھئی جب فون موجود ہے، موبائل موجود ہے، تو دعوت نامے کی تصویر بھیج دینے کی سہولت کے باوجود آپ خود تشریف لے آئے، خود بھی پریشان ہوئے اور دوسروں کو بھی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اقبال نے شاید اسی موقع کی مناسبت سے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس عہد میں موبائل فون کے بے تحاشا استعمال نے اقبال کے شعر کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اس چھوٹے سے آلے نے احساس مروت، رواداری، سب کچھ ملیا میٹ کر کے دل کو قبرستان کی طرح ویران کر دیا ہے۔ ہر شخص ساتھ رہنے والوں سے لاتعلق اور بے خبر سا ہو کر رہ گیا ہے۔ بقول شاعر، یہاں کسی کو کسی کی خبر نہیں آتی، مگر یہ بے خبری کی خبر سنائے کون۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا وہ تاریک پہلو ہے جو دن بدن مزید تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت نے جغرافیائی فاصلے تو کم کر دیے، لیکن باہمی فاصلے اتنے بڑھا دیے ہیں جنہیں سمیٹنا روز بروز مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ خون اور خلوص کے رشتوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جسے پر کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بھرے پورے خاندان والے بھی ویران سرائے کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے بے نیاز اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ موبائل تعلقات کے دھوکے کی علامت بن چکا ہے۔ جن کے کئی ہزار موبائل دوست اور ان پر جان چھڑکنے والے موجود ہیں، ان کے اچھے برے وقت میں اور بعض اوقات جنازے پر بھی چند رشتہ دار یا محلے والے ہی شریک ہوتے ہیں۔ بقیہ سب موبائل پر تعزیت یا افسوس کا پیغام دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ تعزیتی پیغام بھی خود لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، وہ بھی کہیں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ سماجی حیوان ہونا کیا ہے۔ انسان سماج اور سماجی رشتوں سے کٹ کر جنگلی حیات کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جہاں صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی حد تک ایک دوسرے سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ احساس، مروت، رواداری، خوشی اور غم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مصنوعی رشتے، اندیکھے تعلقات اور بے خلوص رابطے عروج حاصل کر رہے ہیں، اور حقیقی رشتے، ناطے روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔
اب رشتہ داروں کے ہاں جانا، ان کے حالات سے واقف ہو کر ان کی مدد یا دلجوئی کرنا، شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے کا سہارا بننا، مصافحہ و معانقہ تو جیسے گئے دنوں کی روایت بن کر رہ گئی ہے۔ سب کچھ موبائل پر ہی ہو جاتا ہے۔ خاندانی رشتے و قرابت داری کی اہمیت اپنی جگہ، اسلام نے تو اجنبی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور اخوت کے رشتے سے منسلک کیا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے، باہمی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا پابند کیا ہے، تاکہ ایک ایسا بھرپور معاشرہ وجود میں آئے جہاں امن ہو، خلوص، اخوت، محبت، رواداری، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات عام ہوں۔ عام مسلمانوں سے قلبی تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی فطری محبت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرابت کے لحاظ سے درجہ بدرجہ حقوق قائم کیے گئے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو دوسروں پر مقدم رکھا گیا ہے۔ آج حقیقی رشتہ داری دم توڑ رہی ہے، حالانکہ جانثاری کا ثبوت رشتہ دار ہی دیتے ہیں۔ مستحکم رشتہ داری سے انسان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ مصیبت میں رشتہ دار ہر ممکن مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے بھائی اور عمزاد سے اکیلا آدمی بھی کثیر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرابت داری عمر کو بڑھاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی مشکلات رشتہ داروں کی مدد سے حل ہو جاتی ہیں، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کا حوصلہ، ذہنی اور بدنی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، قوی اور مضبوط رہنے کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں رشتہ داری کا نظام کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ معاشی جد و جہد کی مصروفیت کیا کم تھیں جو باہمی ملاقاتوں کے درمیان حائل ہو جاتی تھیں کہ اب ابلاغی ایجادات یعنی ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ درمیان میں آ گئے ہیں، اور رہی صحیح کسر موبائل فون نے پوری کر دی ہے۔ ہر طرف احساس تنہائی بڑھ کر نفسیاتی مسائل پیدا کر رہا ہے، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اپنے رشتوں کو اور قرابت داروں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے کا۔ یہ صلہ رحمی ہے، یعنی قرابت داری جو ہے اسے اللہ کے رسول نے صلہ رحمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرابت داری میں اپنی رحمت رکھ دی ہے۔ اللہ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو رشتہ داری کو مٹنے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رحم کی اصل رحمان ہے، یعنی قرابت داری جس نے اسے جوڑا اللہ تعالیٰ اس کی شکستگی کو مٹا دیتا ہے، اور جس نے اسے شکستہ کیا اللہ اسے شکستہ حال کر دیتا ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سنی۔ ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات، ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات، جلوہ فشاں ہے ہر طرف تیری ہی سب تجلیات، ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات، نور تیرا نہ چیرتا گر افق شہود کو، نور تیرا نہ چیرتا گر افق شہود کو، ختم نہ ہوتی آج تک تیرگی شب حیات، ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات، فرشی میں تیرے ہمیں
عرش میں تیرے زمزمے، فرش میں تیرے ہمیں، عرش میں تیرے زمزمے، بھیج رہی ہے کائنات تجھ پہ سلام اور صلات، ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات، تیری نگاہ مہرباں ہم کو ذریعہ فلاح، تیری نگاہ مہرباں ہم کو ذریعہ فلاح، تیری دعائے مستجاب ہم کو وسیلہ نجات، ہے کہ تیری نمود ہے غازائے روح کائنات۔ کلہۂ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حسین اور ہم نوا۔ یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ایبٹ آباد سے شمشیر خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں طلاق کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک طرف مناسب رشتے نہیں مل رہے اور دوسری طرف جو گھر آباد ہیں ان میں ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جناب شمشیر خان صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ آگاہی ہے اور نہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دو لفظ جو استعمال کیے، ایک جہالت، اس کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت، بندے کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ نادانی میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی بعض اوقات انسان نظر انداز کر دیتا ہے یا اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کام کو یوں نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں بات، فلاں حرکت، فلاں کام وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ محض اپنی ضد، انا، ہردرمی، غلط رسم و رواج، معاشرے کا دباؤ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ دونوں، جہالت اور جاہلیت، یہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے خرابیوں کے وجود کا اور خرابیوں کو عام کرنے کا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو تازہ کر لینی چاہیے کہ جب ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو رشتے تلاش کرتے وقت کئی مہینے اور ایک طویل مدت محض اس میں لگ جاتی ہے کہ جس سے رشتہ بنایا جائے وہ امیر بڑے خاندان کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو دنیاوی اعتبار سے انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، بس انہی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رشتوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ نہ اس کا کردار دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کے اخلاق دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کا اچھا اور شریف ہونا یہ بنیاد بنتی ہے۔ یہ کوئی 9ویں 10ویں نمبر پہ جا کے اس کا ذکر ہوتا ہے یا اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بنیادی جو توجہ ہوتی ہے وہ محض اس کے ظاہر کی طرف، شکل و صورت اچھی ہو، مال و دولت زیادہ ہو، اچھا کماتا ہو، چاہے حرام کا کماتا ہو، اور جب پر شادی کر لی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ
پھر اس کے اثرات کچھ ہی دیر کے بعد نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا احترام نہیں کرتا اور اس کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا، وہ پھر انسانوں کی باتوں کا کیا خیال رکھے گا؟ اس لیے جیسے ہی ان کے درمیان میں کسی معمولی سی بات پر اختلاف ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ بات کہ تم درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو، اپنے دل میں غصہ نہ پالا کرو، حسد مت کیا کرو، کینہ مت رکھا کرو، غیبت مت کیا کرو، چغلیاں مت کیا کرو، اور دوسروں کی بے حرمتی مت کیا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھا کرو۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کی ہیں، لیکن جو شخص جاہل ہے یا محض مال و دولت کی بنیاد پر جسے چنا اور وہ باقی تعلیمات بھی نہیں جانتا یا اس کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ یقیناً کبھی حسد کی بنیاد پر، کبھی غصے کی بنیاد پر، کبھی انانیت کی بنیاد پر، کبھی دیگر کمزوریوں کی وجہ سے وہ فوری طور پر علیحدگی کا راستہ اختیار کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی، یعنی خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی یہ عمل مسلسل بڑھ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹالرنس، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اور معاملات کو تسلی سے دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، مشورہ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بس انسان بھول جاتا ہے، اور معاشرے کے دیگر افراد بھی، خاندان کے اندر سے اور باہر سے دیگر افراد بھی ان معاملات کو سلجھانے کے بجائے وہ مزید اس جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، اور جو کام کل بگڑنا تھا اسے آج ہی بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں معمولی سی سرزنش سے بات سنبھل سکتی تھی یا تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے کسی کو سمجھایا جا سکتا تھا یا پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا، اس کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فوراً ہی معمولی سی بات پر طلاق دے دو، اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، کان بھرے جاتے ہیں، اور انسان کو ایسا غصہ دلایا جاتا ہے کہ بالآخر وہ غصہ اس کی عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ آگ ہے، اور آگ انسانی شعور کو بھسم کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جہالت۔ جہالت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں علماء دین بھی یہ نہیں بات سمجھاتے، اور تعلیمی اداروں میں، اسکول کالجز میں نصاب کا نہ حصہ ہے نہ تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا طریقہ متعین کیا گیا ہے، اس بات کو بھی نہیں سمجھایا جاتا۔ اس بات کو جان لیا جائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں یہ تعلیم دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا چاہیے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور مہربانی کے جذبے پیدا کر رکھے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں، مہربانی کی وجہ سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ اگر محبت نہیں ہے تو مہربانی کام کر جائے گی۔ تو ان چیزوں کو، ان جذبوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے رشتوں کو نبھانے کی کوشش جہاں نہیں ہوتی تو وہاں بس جلدی سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی سوچے سمجھے اور پلاننگ کے اور مشورے کے بس ایک ہی دفعہ کہ تمہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی، طلاق دے جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ مسلسل کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، ہر ذریعے سے اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اول تو شادی کے موقع پر ہی اچھے افراد کو تلاش کیا جائے، جو بااخلاق ہوں، جو شریعت کے معاملات سے واقف ہوں، جو زندگی کے معاملات کو چلانے کا باقاعدہ خیال بھی رکھتے ہوں اور ان کے پاس علم بھی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی ناچاکی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے میاں بیوی کو خود اسے سنبھالنا چاہیے اور اپنے کمرے سے باہر اس بات کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ پھر اگر وہ نکل ہی آئی ہے تو گھر کے اندر ہی، گھر کی 4 دیواری میں ہی اسے رکھ کر اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر پھر بھی بات نہیں بنی تو دونوں خاندانوں یعنی لڑکے اور لڑکی کے خاندانوں کی طرف سے کچھ ایسے سمجھدار لوگ شامل ہوں کہ وہ ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی اگر بات نہیں بن رہی
تو بس ایک طلاق دے دی جائے اور ایک طلاق کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور اس حالت میں بھی اپنی بیوی کو جسے طلاق دی گئی ہے اپنے گھر میں ہی رکھا جائے، اور ایک مناسب جو عدت کی مدت ہے اس عدت کی مدت تک اسے باہر نہ نکالا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی طلاق دینے کے بعد دونوں کو عقل دے، شعور واپس آ جائے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ معاملات کو سدھار لیں گے، اور اگر پھر بھی معاملات نہیں سدھر سکتے تو دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس عدت کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود ان کے درمیان میں طلاق قائم ہو جائے گی، اور بیوی الگ ہو جائے گی، میاں الگ ہو جائیں گے، اور ایک خاص وقت کے گزرنے کے بعد جب دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، خاص طور پر خاتون کو، کہ اب کسی بھی طرح کا امکان نہیں ہے کہ اب شادی واپس ہو جائے گی اور اس دوران کسی بچے کی ولادت کی بھی کوئی امید باقی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، اور پہلے میاں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پہلے میاں کے پاس بہت سارا وقت تھا اور طلاق دینے کے بعد بھی عدت کے دوران کا یہ پورا وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اگر وہ معاملات کو سدھارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا تو سنبھال سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو اب اس خاتون کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے۔ تو اس وجہ سے یہ جو جہالت ہے اور جاہلیت ہے، اس کی وجہ سے ہی ہمارے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو حل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 38 اور 39 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں قاری محمد بہادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ان جماعتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ
جو جنات میں سے اور انسانوں میں سے تم سے پہلے ہو گزری۔ جب ایک جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں خوب زیادہ بڑھتا چھڑتا دوزخ کا عذاب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ سب ہی کا دگنا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور جو پہلے لوگ تھے وہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سو چھک لو عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں کفار کے برزخ کے عذاب میں مبتلا رہ کر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور سوال جواب و حساب کتاب کے بعد کافروں کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جاتے رہیں گے۔ کچھ جماعتیں پہلے داخل ہوں گی اور کچھ بعد میں۔ جو لوگ بعد میں داخل ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا چکی ہیں تم بھی دوزخ کے عذاب میں ان کے ساتھی ہو جاؤ۔ اس کو فرمایا کہ جب ایک جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ دنیا میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا اور باہمی تعاون تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہر بعد والی جماعت اپنی جیسی پہلی جماعت پر لعنت کرے گی اور وہاں بغض کی شان پیدا ہوگی، اور بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں بڑھتا چڑھتا دوزخ کا عذاب دیجیے۔ یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ اخراہم سے اتباع مراد لیے جائیں اور اولاہم سے ان کے سردار مراد لیے جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی مانا جائے کہ سرداران قوم دوزخ میں اپنی قوم سے پہلے جائیں گے، جیسے کہ معالم التنزیل اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور بعض حضرات نے اخراہم سے نیچے درجے کے لوگ اور اولاہم سے سرداران قوم مراد لیے ہیں، اور اس میں دخول نار کی اولیت اور اخرویت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے۔ دنیا میں تو اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے اور ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو الٹا ان کو برا کہتے تھے اور اپنے بڑوں ہی کی باتوں پر چلتے تھے اور انہی سے چپکے رہتے تھے، اور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گمراہ کرنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے خوب بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہر ایک کے لیے خوب زیادہ عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو جس قدر عذاب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے کہا ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ صاحب جلالین نے دیف کی تفسیر مضاف سے کی ہے۔ شیخ جمل نے اس کے حاشیے میں فرمایا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ضعف سے مراد کسی چیز کو بے انتہا بڑھانا ہے، صرف کسی چیز کا دگنا مراد نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب دونوں ہی فریق کا عذاب بہت زیادہ ہے تو دوسروں کا عذاب دیکھ کر کیا تسلی ہو سکتی ہے جب خود بھی سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا کہ پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ جب سزا کا یہ حال ہے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی، نہ عذاب کی تخفیف ہمارے لیے ہے نہ تمہارے لیے، سو تم اپنے اعمال کے بدلہ میں عذاب چکھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم الشان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 38 اور 39 میں بیان مضامین کے حوالے سے احمد بہادر کی گفتگو سنی۔ احمد مرسل
فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل آتم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل صدقے جس کی بخت سکندر، صدقے جس کی خاک قدم پر تخت فریدوں بخت سکندر، سطوت کسریٰ شان کیوجم۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اعجاز حسین حضروی۔ یہ نعتیہ کلام تابش سہیل کا تھا۔ آئیے سامعین پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا عظیم السلطان یا عمیم الاحسان، تیرے حبیب پاک پر بے حد بے شمار درود و سلام ہو، ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ستار العیوب، ہمارے عیبوں کا کوئی شمار نہیں، اگر تیری ستاری ان پر پردہ نہ ڈالتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ مولا، جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ غفار الذنوب، ہم انتہائی ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ حد شمار سے باہر ہیں، مگر مولا تیرا ارشاد ہے کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارے گناہ بھی تیری رحمت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تو اے ہمارے رحمان و رحیم اور غفار و غفور اور آقا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیری غفاریت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، پاکستان کو دائم قائم رکھ اور اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ وبارک وسلم۔